من الشيطان الرجيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو وہی داخل ہوگا، وہی داخل ہوں گے جو یہودی یا عیسائی ہیں، یہ صرف ان کی تمنائیں ہیں۔ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ یہ دونوں جو اہل کتاب کی جماعتیں تھیں اور مذہب تھے، ان میں آپس میں سخت لڑائی تھی شروع سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو سب سے زیادہ ان کی مخالفت کرنے والے یہودی تھے، حالانکہ وہ بھی بنو اسرائیل میں مبعوث ہوئے، ان کے آخری نبی ہیں بنو اسرائیل کے، اور اسی لیے آئے تھے تاکہ یہودیوں کو راہ راست پر لائیں۔ لیکن انہوں نے شروع دن سے ان کی مخالفت کی اور اس حد تک کی کہ اپنی دانست میں ان کو سولی پہ لٹکا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ وہ دشمنی ایسی بنیادی تھی کہ جس کو انہوں نے سولی پہ لٹکایا ہو، اس کی قوم کیسے مان سکتی ہے ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ عمل انجام دیا ہو؟ اور ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ایسا کیا، جب ان کی دشمنی اس حد تک تھی تو وہ بھی کسی صورت سے ان کو ماننے کو تیار نہیں ہو سکتے تھے، تو شروع سے دشمنی چلی آ رہی تھی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کی مخالفت کے لیے وہ دونوں ایک ہو گئے۔ یہاں جو پہلے تذکرہ کیا گیا ہے وہ اسی کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں تو یہودی اور نصارہ داخل ہوں گے، من کان ہودن او نصارہ۔ ہودن جو ہے یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حائد کی جمع ہے، اور یہ یہودی کا جو لفظ بنا ہے اس میں کئی اقوال ہیں، دو مشہور قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہادہ یہودوں سے بنا ہے،
تابا یتوب، جو رجوع ہو اللہ کی طرف، اس کے معنی آتے ہیں ہادہ کے، اسی سے حائد ہے جس کی جمع ہود ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہوذا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا، یہ ان کی اولاد میں ہے اور اس کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو زال کو دال سے بدل دیا گیا، بہرحال یہ کالم ایک نام بن گیا۔ تو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی، نصرانی کی جمع نصارہ ہے، اس کا ذکر بھی پہلے ہم نے کیا تھا، جو وجہ تسمیہ تھا۔ تو یہ دونوں قومیں جو اہل کتاب تھیں اور ان کے پاس کتابیں موجود تھیں، ان دونوں کا حال یہ تھا کہ شدید دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں ایک ہو گئے اور کہتے تھے کہ ہم تو صاحب کتاب ہیں، جنت ہمارا حق ہے، ہم لوگوں کا یہ نئے کہاں سے آ گئے، ان لوگوں کو کیا حق بنتا ہے۔ تل کا امانی جو ہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، کہ اندر کے خیالات ہیں، سوچ رہے ہیں، حقیقت سے بہت دور ہے، اس لیے کہ وہ جو بنیاد ہے جنت میں داخل ہونے کی، اس بنیاد سے اپنے کو الگ کر چکے، اور توحید سب سے بڑی چیز ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرے عقائد ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اعمال ہیں، تو یہ بنیاد ہی ان میں نہیں ہے توحید کی۔ عیسائیوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ کھلے مشرک تھے، یہودیوں کا حال بھی یہ ہے کہ حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بتاتے تھے، وہ بھی کھلے مشرک تھے۔ جب ان کے پاس بنیاد نہیں ہے دخول جنت کی، اللہ کو ایک نہیں مانتے، تو کس بنیاد پہ باتیں کرتے ہیں؟ تمنا ہے ان کی، سب خواب کی باتیں ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر یقین سا پیدا ہو جائے، کھلی دلیل۔ یہ بات جو کہی جا رہی ہے وہ ان کو خطاب کر کے اس لیے کہی جا رہی ہے کہ تم ذرا غور تو کرو اپنے اندر کہ تمہاری حقیقت کیا ہے، تم کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو کہ ہم جنت میں داخل ہوں گے، اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جو یہودی ہوگا عیسائی ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اپنی حقیقت دیکھو تو شرک میں ڈوبے ہوئے ہو تم، اور جنت میں داخل ہونے کی بنیادی جو شرط ہے وہ تمہیں نہیں پائی جاتی۔ اب جو تم کہہ رہے ہو کہ اب جنت میں جائیں گے تو تم اپنی دلیل پیش کرو۔ تو ان لوگوں سے جب یہ مطالبہ ہوا تو ظاہر ہے ان کے بس میں تو کچھ تھا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ یہ کسی کی جاگیر نہیں، یہودی ہو، نصرانی ہو، فلاں قوم سے ہو، فلاں خاندان سے ہو تو جنت میں جائے گا، جنت کا ٹکٹ اس کو مل گیا ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور پھر بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہاں البتہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، اسلم وجہہ للہ، الوجہ کا جو استعمال ہوا ہے اس سے ذات مراد ہے، استعمال کثرت سے ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا تھا اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اللہ نے ان سے کہا کہ پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ کے ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں تو اللہ کا رب العالمین کا ہو چکا۔ تو یہ اسلام ہے کہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دینا، تمناؤں پہ رہنا، اپنی خواہشات پر چلنا، اور مفروضات قائم کر کے اپنی دنیا آباد کرنا، ظاہر ہے کہ اس سے کام نہیں بنتا۔ دنیا میں آدمی کچھ بھی کہے، کچھ بھی کرے اور کچھ بھی سوچے، لیکن نتائج تو آخرت میں سامنے آئیں گے، وہاں حقیقت کھل جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تمنائیں کر رہے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ٹھیکہ ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو یہودی سمجھا، اپنے آپ کو عیسائی سمجھا، تو گویا کہ جنت کا ٹکٹ مل گیا ہو۔ تو یہ جو ان کے خیالات ہیں، تمنائیں ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور قرآن مجید میں جگہ کہا گیا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا، نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا ہے، جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا۔ اس میں مسلمانوں کو بھی گویا کہ سبق دیا جا رہا ہے، ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم بھی یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم تو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اب نبی کو مانیں، نبی کی بات مانیں نہ مانیں، ان کا طریقہ اختیار کریں نہ کریں،
یہاں تک کہ شرک اور کفر میں ڈوب جائیں، لیکن اس کے باوجود ٹھیکہ ہے کہ ہمیں جنت مل کر رہے گی، ایسا نہیں۔ جنت اللہ نے اس کے لیے لکھی ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، یعنی پکا مسلمان بن جائے۔ مسلمان کیا ہے؟ مسلم، مسلم کے یہ اس میں فاعل کا وہ ہے صیغہ ہے اسلمہ سے، یعنی جو مسلمان ہو جائے، جو اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کر دے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کوئی نام سے نہیں ہوتا، ورنہ تو یہ وہی قصہ ہوگا جو یہودی نصرانی کرتے تھے، یہودی نسبت لگ گئی بس ہو گیا، عیسائی کہلائے بس نجات کے لیے کافی ہے، ایسا نہیں۔ مسلمان کہلانے سے نجات مل جائے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بات فرماتے تھے، وہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے قبرستانوں میں نہ جانے کتنے مسلمان نام سے دفن ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ مسلمان نام سے نہیں ہوتا، مسلمان اللہ کی ذات پر یقین سے ہوتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے سے ہوتا ہے۔ اور اللہ نے صاف ہی بات فرما دی، بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے، یہاں انبیاء کا سلسلہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں کئی جگہ یہ بات فرمائی، ثم جاءہم رسلنا تترا، کہ پھر ہمارے رسول پے در پے آئے، ان میں کتنے انبیاء علیہ السلام آئے، کتنی کتابیں آئیں، اللہ نے کیا کیا نعمتیں کی، ان کو جہانوں پر فضیلت بخشی، کیسی کیسی ان کو خصوصیات اور امتیازات دیے، سب کچھ ہوا۔ لیکن جب وہ راستے سے پھٹک گئے تو اللہ کے یہاں کوئی وہ نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے جنت کی کہ جو فلاں نسبت رکھتا ہے بس وہ کافی ہے، فلاں قوم سے، فلاں خاندان سے۔ اللہ کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ کے یہاں قیمت اس کی ہے کہ کون اللہ کے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ تو یہاں وہی بات فرمائی، بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں البتہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ بہتر کام کرنے والا ہو، صرف دعویٰ نہ ہو اسلام کا کہ ہم نے حوالے کر دیا، کیا حوالے کیا؟ کیا کوئی اس کا نمونہ ہے تمہاری زندگی میں؟ حوالے کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم تمہارے سامنے آئے تو اس کے بعد پھر تمہاری رائے چلے گی، تمہارے یہاں کی رسمیں چلیں گی، تمہاری عادتیں چلیں گی، تمہارے گھر کے جو رواجات ہیں وہ چلیں گے۔ اگر ایسا ہے تو کون سا اسلام ہے؟ اسلام تو یہ ہے کہ آدمی ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے تابع کرے، اللہ کے حکموں کے اللہ کے احکامات کیا ہیں تو اس کے نبی نے بتائے۔ ہمارے لیے آخری جو نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قیامت تک کے لیے ایک نظام زندگی ہمیں دے دیا، اسی نظام زندگی پر چلنا اسلام، اسی کا نام اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ورنہ جو مختلف علاقوں میں ہو رہا ہے، جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں، اپنے علاقائی جو اثرات ہیں، ان کے جو وہاں برادران وطن ہیں یا آس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں، ان کے جو اثرات پڑتے ہیں وہ اثرات زندگی میں دکھائی دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ اسلام سے کوئی جوڑ نہیں رکھتے۔ اسلام تو مستقل ایک سیدھا راستہ ہے، ایک مکمل نظام حیات ہے جو اللہ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو دیا۔ اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ عرب کے مسلمانوں کا الگ ہے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا الگ ہے اور مصر کے مسلمانوں کا الگ ہے۔ یہ حقانیت کی دلیل ہے کہ ایک ہوگا پورے دنیا کا جو نظام زندگی، نظام حیات، اگر وہ اسلام ہے تو ایک پورا نظام ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں۔ سنت و بدعت کا فرق یہی ہے، سنت پوری دنیا میں ایک ہوگی، بدعتیں الگ الگ ہوں گی، کہیں کچھ ہوگا کسی نام سے، کہیں کچھ ہوگا کسی نام سے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے دنیا میں، شام میں کیا ہو رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، سب جگہ بدعتیں، لیکن طریقے الگ الگ ہیں۔ اور بدعت و سنت کا فرق یہی ہے، حق و باطل کا فرق یہی ہے، حق ایک ہے اور ایک ہی ہر جگہ رہے گا، چاہے دنیا کا کوئی خطہ ہو۔ اور باطل کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تو نسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں، جہاں وہ سر اٹھاتا ہے اور پیچھے اس کی بنیادیں ہوتی ہیں، اور بنیادوں کے اوپر وہ قائم ہوتا ہے، وہ جو بھی ہوں۔ تو یہی طریقہ رہا ہے مغربی قوموں کا مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا بھی، کہ انہوں نے ہر جگہ یہ دعوت پیش کی کہ تمہاری اپنی خصوصیت ہے۔ مصر والوں سے کہا کہ تمہارے یہاں تو جو زمانہ رہا ہے فرعونی تہذیب کا، جس کا غلغلہ رہا ہے دنیا میں، تم اس کو چھوڑ رہے ہو، وہ تمہارا امتیاز ہے۔ کہیں انہوں نے کوئی بات کہی، کہیں انہوں نے کوئی بات کہی، گویا کہ جو اصل بنیاد اسلام کی ہے اور وہ ایک بنیاد ہے اور ایک طریقہ ہے، اس سے ہٹانے کے لیے اور ان کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے انہوں نے نعرے دیے، اور گویا کہ اندر کا جو چور ہے اس چور کو پکڑ لیا۔ ہر آدمی کو اپنے اوپر ایک ناز ہوتا ہے، اپنے خاندان پر، اپنے ملک پر، اپنی تہذیب پر، پرانا جو کلچر ہے اس کلچر پر، تو اس کا حوالہ دے کر اور دہائی دے کر گویا کہ وہ بانٹنا چاہتے ہیں۔ اور اسی لیے
انہوں نے یہ بھی کہا، عربی زبان کے بارے میں بھی کوشش کی کہ مختلف علاقوں میں اور ملکوں میں جو عربی زبان پہنچی ہے وہ علاقائی زبان میں بدل جائے۔ عامیہ جس کو کہتے ہیں، آج عامیہ زبان اگرچہ چلتی ہے، مصر کی الگ ہے اور شام کی الگ ہے اور یمن کی الگ ہے اور فلاں کی جگہ کی الگ ہے، لیکن قرآن مجید کی برکت ایسی ہے کہ وہ اس بنیاد سے مسلمانوں کو نہیں ہٹا سکتے۔ چاہتے تھے کہ عربی کو بدل ڈالیں اور زبانیں بدل جاتی ہیں، 100 سال 150 سال کے بعد زبان کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے۔ آج سے 200 سال پہلے کی اردو دیکھی سمجھنا مشکل ہمارے لیے، آپ کے لیے، ہر زبان کا ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کی خصوصیت ہے، مسلمانوں کو اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کلام کی بھی حفاظت فرمائی اور زبان کی بھی حفاظت فرمائی، تو وہ بنیاد پر، اصل جو بنیاد ہے اس پر مسلمان قائم رہے، اور اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا قیامت تک۔ لیکن جو مختلف علاقوں کی وہ ہے نہرنگیاں ہیں، وہاں کے الگ الگ جو طریقے ہیں وہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں خرافات و بدعات بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے، اور یہود و نصارہ سے یہ بات خطاب کر کے کہی جا رہی ہے، لیکن کتاب قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت، گویا کہ تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو دھوکے میں مت پڑنا کہ ہم مسلمان ہیں تو کام بن گیا۔ مسلمان نام ہونے سے نہیں ہوتا۔ تم نے بڑا خوبصورت نام رکھا، عبداللہ نام رکھا یا محمد نام رکھ لیا، تم نے احمد نام رکھ لیا، لیکن صرف نام رکھ لینے سے کام بنے گا نہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلا من اسلم وجہہ للہ، جب تک کہ اللہ کے اپنے آپ کو حوالے نہ کر دیا جائے اس وقت تک کامیابی کا راستہ نہیں کھلتا۔ یہی بات اللہ نے یہود و نصارہ کو خطاب کر کے کہی، دھوکے مت رہو، تم یہودی ہو، تم نصرانی ہو، تم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہو، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہو، تم سمجھتے ہو تمہارا کام ہو گیا۔ اور یہی ایک عقیدہ تھا عیسائیوں کا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، وہ پھانسی پہ چڑھ گئے، اپنی جان دے دی، اب ہمارا معاملہ ختم، انہوں نے کفارہ دے دیا، قیامت تک جو بھی ہم گناہ کریں گے وہ کفارہ دے چکے، جان دے چکے اس کے لیے، اب ہمارے لیے کیا رہ گیا، اب تو ہمارے مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ ہاں، جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد فرمایا وہ ہو محسنون، صرف دعویٰ کر دینا بھی کافی نہیں، عقیدہ بھی تنہا صرف کافی نہیں ہے، اگرچہ وہ بنیاد ہے، اس کے بغیر تو کچھ نہیں، لیکن پھر عمل بھی تو چاہیے۔ وہ ہوا محسنون، پھر اس کے بعد وہ اچھے کام کرتا ہو اور اس عقیدے کے مطابق اس کی زندگی نظر آتی ہو، یہ نظر آتا ہو کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، تو یقیناً فلہ اجرہ عند ربی، تو اس کا اجر، اس کا بدلہ اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس۔ یہاں رب کا لفظ استعمال فرمایا، مہربانی ہے، شفقت ہے، ضرورت کو پورا کرنے والی جو صفت اللہ کی ہے اور تربیت کرنے والی صفت، یہ یہاں ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، وہ رب ہے اور بہت ہی مہربان ہے۔ تو تم نے اگر اس کی بات مانی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے، تو وہ بھی تمہارا اجر ضائع نہیں کرے، اس کا اجر رب کے پاس محفوظ۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ایک کا تعلق ہے مستقبل سے اور ایک کا تعلق ہے ماضی سے، یعنی آگے کا خوف نہیں ہوگا اور پچھلے پر غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ نے ان کو توفیق دی ہے، اچھے کام کر کے آئے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے عقیدے میں بھی عمل میں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے خوف کر دے گا، کوئی ان کو کسی قسم کا بھی نہ پیچھے غم ہوگا کہ غلطی ہو گئی ہے، اور نہ آگے کا خوف ہوگا کہ کہیں سزا نہ مل جائے، اس لیے کہ اچھی زندگی گزار کر کے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ وہاں خیر کا معاملہ فرمائے گا، جو پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے آئے۔ اب آگے وہی بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو یہاں تو یہ دونوں مسلمانوں کے خلاف ایک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمان تو کچھ نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک نیا دین لے کر آ گئے، ان کے پاس کیا ہے، ہم ہیں ٹھیکیدار، ہمارے پاس دین ہے، ہمارے پاس نبی آئے، ہمارے پاس کتاب ہے۔ تو جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں تو یہود و نصارہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ پکے دشمن، اور دشمنی کے یہاں پر اظہار کیا جا رہا ہے۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں۔ یہ علی شیء جو ہے یہ بہت بلیغ لفظ جملہ استعمال ہوا ہے، لفظ استعمال ہوا ہے، یہ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بالکل نفی ہو، کھلا انکار ہو، یعنی کھل کر انکار کرتے ہیں عیسائی یہودیوں کے بارے میں اور یہودی عیسائیوں کے بارے میں کہ یہ کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی دین وغیرہ نہیں، کھلے مشرک ہے، یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی اس حد تک دشمنی ہے کہ کھلا انکار ہے
لیکن جب مسلمانوں کے مقابلے میں آتے ہیں تو لگتا ہے پکی پرانی دوستی ہے، اب سب معاف کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ آپ بھی جانتے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن لوگوں نے قتل کیا، یہودی عیسائیوں نے باقاعدہ ان کے جرم کو مذہبی اعتبار سے معاف کر دیا۔ ویٹیکن سٹی میں باقاعدہ قرارداد پیش ہوئی اور اس میں کہا گیا ہاں وہ غلطی ہوئی تھی لیکن ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی ان کے نبی کو جس نے اپنے زعم میں سولی پہ چڑھا دیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں نہیں وہ چھوڑو، ان کو جانے دو، ہم ان کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی، آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے میں سب ایک ہے، الکفر ملت واحدہ۔ وہ اہل کتاب ہوں یا دوسرے ہوں، مسلمانوں کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے، جب ان کی بات آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو ملحد ہیں، خدا بیزار لوگ ہیں، غیر مذہبی لوگ ہیں، وہ بھی یہاں پر آ کر ایک ہو جاتے ہیں کہ یہ ہے خطرناک۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایک دستور حیات ہے، ایک زندگی کا ایک ایسا پورا نظام ہے کہ اگر یہ چھا جائیں گے تو 600 سال تک تو پھر کوئی بول نہیں پایا، دوبارہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ تو جب مسلمان ذرا بھی سر اٹھانے لگتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے کہ یہ خطرناک بات ہے، اگر یہ آ گئے تو دوبارہ ہم ان کا مقابلہ آسانی سے نہیں کر سکتے۔ تو اس چاہتے ہیں کہ مسلمان کہیں سر نہ اٹھا سکیں۔ تو سارا مسئلہ یہ ہے کہ ایک دشمنی ہے جو پال رکھی ہے انہوں نے، حق و باطل کا مسئلہ ہی نہیں، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، نہ یہ دیکھتے ہیں کہ باطل کیا ہے۔ تو وہ آپس میں جھگڑا تھا، یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے، عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے وہ ہم یتلون الکتاب، حالانکہ حال یہ ہے کہ وہ سب کتاب رکھتے ہیں، کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ الکتاب سے مراد ان کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، تورات ان کے پاس تھی یہودیوں کے پاس، انجیل عیسائیوں کے پاس تھی، اور عہد نامہ قدیم کے نام سے یہ دونوں کتابیں ملتی ہیں۔ کتاب مقدس جس کو کہتے ہیں، اس میں تو عہد نامہ جدید کو بھی شامل کیا ہے جو ان کے انبیاء علیہ السلام کے ملفوظات ہیں، لیکن اس کو دیکھنے والا دیکھے گا تو خود سمجھ لے گا کس قدر تضادات کا مجموعہ ہے، کس قدر تضادات کا مجموعہ ہے۔ ایک طرف نبی بتاتے ہیں، دوسری طرف اس کو زانی اور شراب پینے والا، نہ جانے کیا کیا بتاتے ہیں۔ ایک تو عجیب لطیفہ لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بڑائی کو بیان کرنے، یہودیوں کا تو قصہ یہی تھا نا کہ وہ اپنے کو نہ جانے کیا سمجھتے تھے۔ حضرت یعقوب کے جد امجد ہیں تو ان کے بارے میں قصہ لکھا ہوا ہے اس میں تورات میں کہ ایک مرتبہ ان کی اللہ سے لڑائی ہو گئی اور رات بھر لڑائی چلتی رہی، یہاں تک کہ صبح خدا ہار گیا اور یعقوب جیت گئے۔ ایسی خرافات، شرک کا گویا کہ ملغوبہ، کوئی عقل مند آدمی اس پر ذرا بھی غور کرنا چاہے تو اس کا دل گواہی دے گا کہ جھوٹ کا بلندہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں اس میں انہوں نے شامل کی۔ بہرحال کیونکہ دعوت ہے، کتاب ہے ہمارے پاس، تو اللہ کہتا ہے کتاب تو تم تلاوت کرتے ہو، کتاب پڑھتے ہو، اس کے بعد ایک دوسرے کی نفی کرتے ہو، ایک دوسرے کی دشمنی کے اظہار کرتے ہو۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور جیسے وہ نفی کرتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، وہی حال ان لوگوں کا بھی ہے جن کے پاس کتاب نہیں ہے، جو کچھ جانتے نہیں، وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ان میں خاص طور سے جو مشرکین مکہ تھے اور دوسرے لوگ تھے جن کے پاس کتاب تو نہیں تھی، خدا و شرک کرتے تھے، تو ان کا بھی قصہ یہی تھا کہ وہ بھی انکار کرتے تھے اور ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کا بھی جو حال تھا وہ یہی تھا کہ ہمارے پرانے باپ دادا کے طریقے چلے آ رہے ہیں، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ انا وجدنا آبانا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، اس طرح کے قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادوں کو ایسا کرتے چلے آئے ہیں، انہی کے پیچھے ہمیں بھی چلنا ہے۔ یہ جو ایک سرشت میں بات داخل ہے رہی ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون والا قصہ ہے۔ اندھے بہرے ہیں، کچھ سننا چاہتے نہیں، کہتے ہیں قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل مہر بند ہیں، کوئی باہر کی چیز آتی نہیں۔ تو ظاہر میں جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہوں، لیکن جو اندر غلاظت بھری ہوئی ہے، نہ وہ غلاظت نکل رہی ہے اور نہ کوئی خیر کی چیز اندر داخل ہو رہی ہے، محروم القسمت ہو گئے ہیں۔ تو یہ دونوں قوموں کا بھی حال تھا اور دوسرے لوگوں کا بھی حال تھا جو عناد پر لگے ہوئے تھے۔ اللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا۔ اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے۔ جو انہوں نے اختلاف کیا، کسی نے خدا کو کے ساتھ حضرت عیسیٰ کو شریک کیا، خدا کا بیٹا بنایا، کسی نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا بنایا، اور ایسی انہوں نے حرکتیں کی، شرک میں ڈوب گئے۔ بعض قومیں جو اور تھیں، بیت اللہ میں اس وقت کہا جاتا ہے 360 بت تھے، مشرکین مکہ تو شرک میں ڈوبے ہوئے تھے پوری طرح۔ تو یہ ساری جو ان کی حرکتیں تھیں، پھر ایک دوسرے پر لعن طعن اور اپنے کو بڑا سمجھنا، اللہ تعالیٰ دنیا میں تو یکساں حال رکھے گا
اور جو جیسا کرے گا ہوتا چلا جائے گا، لیکن قیامت میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، کھل جائے گی بات کون صحیح تھا کون غلط تھا۔ اللہ ان کے اختلافات جو کر رہے ہیں ان چیزوں کو کھول دے گا قیامت کے دن۔ پھر فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزی ولهم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے اور ان کی بربادی کے لیے کوشاں رہے؟ ایسوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وہاں داخل ہوں، مگر ہاں ڈرتے ڈرتے دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ جو اشارہ ہے اگر غور کیا جائے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جو روکا جا رہا تھا مسجد حرام میں جانے سے، اور خاص طور سے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے نکلے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر پھر وہ مسائل پیش آئے جس کی تفصیلات سیرت میں موجود ہیں۔ مشرکین مکہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اگر آپ آئیں گے تو ہم مقابلہ کریں گے، آپ کو ہم آنے نہیں دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد صلح ہوئی، اور صلح جو آپ نے فرمائی بہت دب کر صلح فرمائی، تو انہوں نے اس وقت مسجد حرام سے روکا۔ اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا تھا جب وہاں مکہ مکرمہ میں تھے، جب وہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کیسی بدسلوکی کی گئی، اور مسلمانوں نے چاہا کہ جا کر وہاں نماز ادا کریں تو ان کو اس کا موقع نہیں دیا گیا، یا ان کو سخت ان کے ساتھ تعذیبی کارروائیاں کی گئیں جس کی تفصیلات سیرت میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کا جو محل قرار دیا ہے وہ بیت المقدس کو قرار دیا ہے، اور بخت نصر نے جو حملہ کیا تھا اور اس موقع پر بعضوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ عیسائیوں نے اس کا ساتھ دیا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے تاریخی اعتبار سے، اس لیے کہ وہ قصہ بہت پہلے کا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بعد کے ہیں۔ جو اس نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر وہ بہت پہلے کا واقعہ ہے، اسی کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ وہاں پہ یہودیوں کو اس سے نکالا اور وہ سارے کے سارے عراق کی طرف آ گئے، اور پھر ان میں کچھ حصہ دوبارہ بیت المقدس میں واپس چلا گیا شام میں، اور ایک حصہ یہاں عراق میں رہا۔ جو جادوؤں کی دو قسموں کا ذکر کیا گیا تھا، ایک عراق کا جادو اور ایک شام کا جادو۔ عراق کا جادو وہ جو دو فرشتے تھے اور وہاں آ کر وہ لوگوں کو اصل تو بچنے کی تعلیم کرتے تھے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے آئے تھے، لیکن الٹا لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا یا جو بھی کیا۔ اور ایک وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جناتوں کے ساتھ چونکہ بہت اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا، بالکل ایک ساتھ زندگی وہاں سب گزار رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت انسانوں پر بھی تھی، جناتوں پر بھی تھی، اس حیثیت سے بھی قرب تھا، تو وہاں بھی اس طرح کے تماشے بہت شروع ہو گئے جادوؤں کے اور کہے۔ تو وہ جو قصہ پیش آیا تھا بہت پہلے کا، عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے قصہ ہے۔ تو یہ کہنا کہ عیسائیوں نے مدد کی یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، تاریخی حیثیت سے کوئی حیثیت۔ تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بات قرین قیاس ہے کہ مسجد حرام سے روکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسلمانوں کو جانے سے روکتے تھے۔ اس کی بہت کھلی مثال صلح حدیبیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تو آخری درجے کا ظلم ہے کہ جو اس کا حقدار ہے اس کو روکا جا رہا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے وہ اپنا حق سمجھتا ہے مسجد اور مسجد حرام میں، اور جو اللہ کے ماننے والے اور توحید والے لوگ ہیں ان کو روکا جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر نا انصافی کیا ہوگی؟ انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ جو اس کے حقدار ہیں ان کو جانے دیا جائے، اور جو واقعتاً اس کا حق نہیں رکھتے، جو خدا کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ کی مسجدوں میں جائیں؟ اور یہ بات جو کہی گئی اگرچہ وہ خاص واقعہ پیش نظر ہے، لیکن اب یہ عام بات ہے، جو بھی ایسا کرے قیامت تک اللہ کے گھروں سے روکے اور ان لوگوں کو روکے جو اس کا حق رکھتے ہیں، جو اللہ کے ماننے والے ہیں، ایمان والے اور توحید والے لوگ ہیں، ان کو مسجدوں میں جانے سے کوئی روکتا ہے تو سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ تو فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام لینے سے روکے، یذکر فیہا اسمہ، اور وہاں وہ شرک کریں، وہاں مورتیاں نصب کی جائیں، وہاں اور شرک کے اعمال کیے جائیں مسجدوں کے اندر، یا دوسرے جو اور دوسری قومیں ان کے اندر جو شرک کی قسمیں ہیں وہ شرک کی قسمیں وہاں اختیار کی جائیں، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے۔ وہ صحافی خرابیہ، اور پھر مسجدوں کو برباد کیا جائے۔ یہ مسجدیں اللہ کی طرف نسبت رکھنے والی ہیں، اللہ کے گھر کہلاتے ہیں یہ، تو اب اگر ان کو کوئی برباد کرتا ہے اور پھر ان کی
وہاں اللہ کا نام لینے سے روکتا ہے، یہ بھی اس کی بربادی ہے۔ بربادی دو طرح کی ہے، ایک بربادی یہ ہے کہ جو اینٹ گارے کی بنی مسجد ہے اس کو توڑ دیا جائے، پھوڑ دیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، یہ بھی صحافی خرابیہ میں ہے۔ اور یہ بھی صحافی خرابیہ میں شامل ہے کہ وہاں جو کرنا چاہیے وہ نہ کرنے دیا جائے، اللہ کا وہاں نام نہ لینے دیا جائے، نمازیں نہ پڑھنے دی جائیں، تعلیم دین کے نہ ہونے دی جائے، اس میں رکھنے ڈالے جائیں، یہ ساری چیزیں صحافی خرابیہ میں شامل ہیں۔ یعنی جو مسجد کا مقام ہے، جو مسجد کا پیغام ہے، اس کا مشن ہے، اس سے روکا جائے، تو یہ ساری چیزیں اس میں صحافی خرابیہ میں شامل ہیں۔ فرمایا اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہ جو لوگ ہیں وہ اس وقت کا خاص طور سے تذکرہ کیا جا رہا ہے جو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور جو اس کا حق ہے وہ حق ادا نہیں ہونے دے رہے ہیں، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان کا تو حال یہ ہونا چاہیے کہ وہ داخل نہ ہو سکے، اور داخل ہوں تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں۔ یہ حق تو ان لوگوں کا ہونا چاہیے مسجدوں میں کہ جو واقعتاً اس کے مستحق ہیں، جو مسجد کا حق سمجھتے ہیں اور حق کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ پیغام بھی دیا ہے، اور یہ اللہ نے ان کو ایک پورا نظام عطا فرمایا ہے کہ کس طرح مسجد کا حق ادا کرنا ہے، کون سے کام ہیں جو مسجدوں میں انجام دینے ہیں۔ اللہ کی بندگی کے جو طریقے بتائے گئے ہیں، وہ طریقے ان حضرات کو معلوم ہے، وہ آ کر وہ طریقے اختیار کرتے ہیں، نماز کی شکل میں اور دوسری جو عبادتوں کی شکلیں ہیں، تلاوت وغیرہ کی، وہ آ کر مسجدوں میں کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں کا حق ہے اور حق ہونا چاہیے۔ اور یہ جو مسجدوں کے دشمن ہیں، ان کو تو اگر آنا بھی ہے تو ڈرتے ڈرتے داخل ہوں، ایسا حال ان کا ہونا چاہیے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں بھی اللہ نے ان کے لیے رسوائی رکھی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اور دنیا کی جو رسوائی ہے اللہ نے دکھائی، دنیا کی رسوائی اللہ نے دکھائی جب مکہ فتح ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، یہ مسلمان غالب ہوئے، تو اللہ نے دکھایا کس طرح وہ رسوا ہوئے۔ اہل کفر و شرک جو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تو چند لوگ ہیں، ختم ہو جائیں گے، اللہ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ماننے والوں کو دنیا میں عزت عطا فرمائی، اور 100 سال کا عرصہ نہیں گزرا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں ہوئی، آپ کی وفات سے پہلے ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ جو لوگ شرک و کفر والے ہیں ان کو کس طرح اللہ نے ذلیل کیا، وہ نکالے گئے وہاں سے۔ تو پھر وہی حال ہوا کہ آتے تھے تو ڈرتے ڈرتے آتے تھے، اور پھر بالآخر اللہ کا فیصلہ ہو گیا کہ کوئی بھی شرک و کفر والا وہاں داخل نہ ہو۔ سورہ برات جب نازل ہوئی اس میں کھل کر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے ان سے برات کا اعلان بھی فرما دیا، اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اب یہ نجس لوگ ہیں، فلا يدخلوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ بس یہ آخری موقع تھا ان کے پاس، اب آج کے بعد سے ہی مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ذلت دکھائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑا سخت عذاب رکھا ہے۔ اور وہ جب ظاہر ہے یہاں دکھنے والی چیز نہیں ہے، وہ ایک غیب کی چیز ہے، یؤمنون بالغیب میں شامل ہے۔ آخرت میں جو کچھ ہوگا، جہنم اور جنت اور وہاں کی جنت کی نعمتیں اور جہنم کے عذاب کی شکلیں اللہ نے سب بیان کی ہیں اس قرآن مجید میں، اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ نے اس کو پردہ خفا میں رکھا۔ اللہ دکھاتا نہیں، اگر دکھا دے تو ظاہر ایمان بالغیب کہاں رہ جائے گا۔ امتحان کا جو اللہ نے نظام رکھا ہے دنیا میں، وہ امتحان کا نظام رہ ہی نہیں جائے گا۔ آدمی اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ رہا ہے، دوزخ دیکھ رہا ہے، تو کون ہوگا جو جنت کو نہ مانے اور دوزخ سے بچنے کی فکر نہ کرے اور اس کے طریقے اختیار نہ کرے۔ اللہ نے تو وہ ساری چیزیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیان فرما دی، اور اس لیے بیان فرما دی تاکہ جو لوگ ماننے والے ہیں وہ مان لیں، جو یقین کرنے والے ہیں وہ یقین کر لیں۔ اور ظاہر ہے جب اللہ کے نبی کو مان لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی فرماتے ہیں ہمارے لیے ہر چیز برحق ہے، ہر چیز برحق ہے۔ قصہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے کہ جب آپ نے معراج کا ذکر کیا تو مشرکین مکہ کو بڑا مزہ آیا، اور صدیق اکبر کے پاس جا کر کہنے لگے کہ اگر کوئی کہے کہ میں آسمان پر گیا اور میں نے جنت دیکھی اور دوزخ دیکھی اور فنا ہوا، مانو گے تم اس کو؟ نہیں، ایسا کہاں ہو سکتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ ان کا ارے وہ تمہارے صاحب جن پہ تم بہت ناز کرتے ہو وہی تو یہ کہہ رہے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ کہہ رہے تھے تو اس میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ جب ہم نے یہ بات مان لی کہ فرشتہ دن میں کئی مرتبہ وہاں سے آتا ہے اور جاتا ہے، تو ایک مرتبہ اگر آپ چلے گئے تو کون سے تعجب کی بات۔ تو بنیاد جب مضبوط قائم ہو گئی تو باقی سارا معاملہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مان لیا، صادق و مصدوق جان لیا،
تو آپ جو بات بھی فرما رہے ہیں جس کا تعلق غیب سے ہے، جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ فرماتے ہیں کہ جنت ہے، دوزخ ہے اور فرشتے ہیں، حشر ہے، نشر ہے، ہم مانتے ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے یقین کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ کہ آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، اور ظاہر ہے وہ بڑا عذاب کوئی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس کے بارے میں تو اللہ بتا رہا ہے۔ اگر تمہیں ماننا ہے تو مانو اور اپنے آپ کو عذاب سے بچاؤ، اگر تم نہیں مانتے تو اس کا تمہیں خمیازہ وہاں پر بھگتنا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔